الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سب سے افضل جو دن ہے وہ جمعہ ہے۔ تمہارے جو زندگی کے دن ہیں ان میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارک جو ہے وہ قبض کی گئی، روح نکالی گئی، اور اسی دن سور بھی پھونکا جائے گا، اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بس ان کو تو خبر ہی نہیں ہے، نہ دیوار کے پیچھے کا علم ہے نہ آگے کا علم ہے۔ تو یہ صحابہ کرام جو بار بار سوالات کرتے تھے یہ ہماری رہنمائی کے لیے کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ آپ جب اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو آپ تک ہمارے جو درود پاک ہوں گے جو ہم پڑھیں گے آپ تک کیسے پہنچائے جائیں گے؟ تو سنیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو یعنی جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی شہداء ہیں، تو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ ان کو جسموں کو کھائے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز، ان کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی حاضری کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی۔ یہ مدینہ پاک جب گئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے، کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اور اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مساعی جمیلہ سے لوگ جوک در جوک ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے۔ آپ جب ہندوستان میں پہنچے تو لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور پھر 1 2 5 7 بندے نہیں آ رہے،
1,000 نہیں آ رہے، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا تھا، لوگ اس طرح آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ تو وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، اس کو بڑا نا غصہ آنے لگ گیا، آگ بگولا ہونے لگ پڑا۔ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال، جادوگر کا نام کیا ہے؟ اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا، اس جادوگر کو تیار کیا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنے چیلے لیے مقابلہ کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گیا۔ تو مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا، یعنی ایک گول دائرہ بنا دیا، اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے تھے، یعنی جو آپ نے وہ گول دائرہ بنایا تھا اس کے پاس آ کر ان کے سارے جو کارنامے تھے یہ ناکام ہو جاتے تھے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ گول دائرے کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ان کے سارے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی، ان کا جو سردار تھا نا اجے پال جوگی، جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر جو گول دائرہ خواجہ غریب نواز نے بنایا تھا اس کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا تھا۔ جب ان کا کوئی بس نہ چلا، ناکام ہو گئے، تو وہ بپھر گیا اور غصے سے، یعنی غصے میں آ گیا، تو غصے سے بیچارہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا، یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا، ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا۔ اب مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرتا ہے، اوپر جا کر پتہ نہیں اب کیا کرے گا، گھبرا گئے، ڈرنے لگ گئے۔ تو میرے آقا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نعلین مبارک کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی، اور اس کے سر پر سراسر لگاتار جو ہے وہ اس کو لگنا شروع ہو گئی، اس کو پڑھنی شروع ہو گئی۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اترتا رہا، جب اس کو ایک نعلین لگتا نیچے آ جاتا، پھر لگتا اور نیچے آ جاتا، یہاں تک کہ وہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو جادوگر تھا نا اجے پال، جو مسلمان ہوا، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا، اور وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر
عبداللہ بیابانی نام سے مشہور ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔